انکل عامر نے تانیہ کو سمجھایا، تانیہ تمہارے رونے کی اطلاع تمہارے چچا راؤ احمد علی کو دے دی گئی تھی، اسی لیے وہ جان بوجھ کر وہاں پر آیا تھا اور اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ تم سے پوچھ سکے آخر تم کون ہو۔ تانیہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ تبھی تانیہ بولی، ہاں تو انکل اگر وہ پوچھ لیتا تو میں اس کو صاف صاف بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ نہیں تانیہ، تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہاری جان خطرے میں ہے، تم جانتی ہو نا، تمہاری جان بچانے کے لیے تمہارے بابا نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی، ان کو اس طرح سے تو پریشان نہیں کر سکتی تم۔ دیکھو ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تمہیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل کر میرے گھر جانا ہوگا۔ میں گاڑی پچھلے گیٹ پر لا رہا ہوں، جتنی جلدی ہوتا ہے سائمہ کے ساتھ فوراً راوی روڈ پہنچ جاؤ۔ تبھی سائمہ نے کہا، ٹھیک ہے ماموں، میں بھی اپنی چادر لے کر آتی ہوں۔ تبھی تانیہ اور سائمہ بڑی رازداری کے ساتھ وہاں سے نکل کر چلی گئیں اور راؤ احمد کو پتہ تک نہیں چلا۔ راؤ احمد جلد از جلد انکل عامر سے ملنا چاہتے تھے تاکہ وہ پوچھ سکیں کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس نے کس طرح گستاخی کی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی۔ لیکن انکل عامر بھی جانتے تھے کہ مجھے راؤ احمد سے بچنا ہے، اس لیے وہ جلدی سے جنازے کی تیاری میں لگ گئے۔ رات 11 بجے کے قریب جنازے سے فارغ ہو کر وہ سیدھا اپنے گھر راوی روڈ آ گئے، کیونکہ وہ خود بھی راؤ احمد علی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ جب انکل عامر واپس آئے تو انہوں نے تانیہ کو سمجھایا، تانیہ تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا، تم سب کچھ جان گئی ہو، تم جانتی ہو کہ تمہارا چچا اب تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے، تمہارا یہاں پر رہنا کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن انکل، میں یہاں پر رہ کر اس کے خلاف جنگ لڑنا چاہتی ہوں، میں قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا کی کوئی وصیت تو ہوگی نا، اس وصیت کو کھولا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ میں کون ہوں۔ آخر میں کب تک چھپتی پھروں گی؟ دیکھو تانیہ، اس وقت ہمیں اس طرح سے کام نہیں لینا، تمہاری جان سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر یہ سب کرنا ہوتا تو تمہارے بابا بھی کر سکتے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں، میں تمہارے لیے یہ جنگ ضرور لڑوں گا، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں بلوا بھی لوں گا، لیکن کل صبح تمہیں واپس جانا ہے۔ انکل، میں ایسے کیسے چلی جاؤں؟ اس طرح سے تو میں بزدل بنی نا کہ میں اپنے باپ کا کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکی۔ سب کچھ ہوگا، وقت آنے پر سب کچھ ہوگا، لیکن فی الوقت تمہیں واپس کراچی جانا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صبح پہلی فلائٹ سے تم کراچی پہنچ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ راؤ احمد علی میرے گھر کا پتہ کرتا یہاں پر پہنچے اور اس بات پر سے پردہ اٹھ جائے کہ تم کون ہو۔ تانیہ خاموش ہو گئی، دل ہی دل میں وہ خود کو کوس رہی تھی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، نہ اپنے باپ کے پاس رہ سکی، نہ اس کی محبت حاصل کر سکی اور نہ ہی اس پر کھل کے رو سکی، آخری پلوں میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکی۔ اسی طرح سے صبح انکل عامر نے تانیہ کی فلائٹ بک کروا دی اور تانیہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں پر افضل تانیہ کے انتظار میں ہی تھا۔ ایئرپورٹ پر جیسے ہی تانیہ جہاز سے اتری، افضل کو دیکھ کر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افضل نے اس کو سہارا دیا اور یہ کہا کہ تانیہ، ہمت سے کام لینا پڑے گا آپ کو، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کس حالات میں ہیں۔ تانیہ کی نظر پڑی تو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر خالہ فرزانہ بھی تھیں۔ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو گاڑی سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ان کے سینے کے ساتھ لپٹ کر خوب روئی۔ خالہ فرزانہ تانیہ کو بہت زیادہ تسلی دیتی رہیں۔ انکل عامر نے تانیہ کے فلائٹ نمبر اور ٹائمنگ ساری افسر کو بتا دی تھی، اس لیے وہ لوگ پہلے ہی موجود تھے۔ اس طرح سے جب تانیہ گھر پہنچی تو وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں ہی تھی۔ رات 3 بجے تک باتیں ہوتی رہیں۔ تانیہ نے اپنی زندگی کے سارے راز خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتا دیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے کوئی بات چھپی رہے۔ تانیہ کون تھی اور یہاں پر کیوں آئی تھی، اور راؤ شمشاد کس طرح سے اپنی زندگی کی قربانی دے کر تانیہ کو بچا کر گئے تھے، تانیہ نے سب کچھ کہہ دیا۔ خالہ فرزانہ صرف تانیہ کو پیار کرتی رہیں، اس کو تسلی دیتی رہیں۔ 3 بجے جب افضل نے یہ کہا میں اب سونے جا رہا ہوں، تانیہ نے کہا میں بھی چلتی ہوں۔ تبھی خالہ فرزانہ نے کہا بیٹا کافی رات ہو گئی ہے، ادھر آؤ میرے پاس ہی سو جاؤ۔ تبھی تانیہ نے کہا ٹھیک ہے خالہ، میں آپ کے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ اس طرح سے تانیہ خالہ فرزانہ کے پاس ہی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی اپنی قسمت کے بارے میں۔ کیا قسمت نامہ لکھوا کر لائی تھی وہ، جس کو ساری زندگی ماں باپ سمجھتی رہی، وہ اصل میں ماں باپ تھے ہی نہیں، اور جو اصل باپ تھا اس کی محبت اور شفقت سے بھی دور رہی، ان کو جی بھر کے پیار بھی نہیں کر سکی، اپنا فرض بھی پورا نہیں کر سکی۔ لیکن میں بابا کے دشمن کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ ایک پرعزم لڑکی تھی۔ 5 بجے کے قریب فجر کی نماز کے لیے جب خالہ فرزانہ جاگی تو انہوں نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ تانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ تبھی
خالہ فرزانہ نے یہ کہا بیٹا میں وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی اس لیے لائٹ جلائی تھی، میں لائٹ آف کر دیتی ہوں، تم سو جاؤ۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا نہیں خالہ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، فجر کی نماز پڑھوں گی۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ تبھی تانیہ جلدی سے اٹھی اوپر اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی اس کو نیند کی آغوش نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بیڈ پر لیٹی، نماز کے لیے نہیں جاگ سکی، وہیں پر لیٹی اور سو گئی۔ صبح 9 بجے جاگی، نہا دھو کر وضو کر باہر آئی۔ اب وہ یہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے لیے قرآن پاک شروع کر دے۔ تبھی تانیہ نے وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب دردانہ آئی اور اس نے دیکھا کہ تانیہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے تو وہ تانیہ کا یہ روپ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ تانیہ نماز پڑھتی تھی مگر کبھی کبھار، لیکن اب اس نے باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تانیہ نے 3 سپارے پڑھے، قرآن پاک کو چوم کر الماری میں رکھا اور اپنے والد کو احصال ثواب کر کے وہ 3 سپارے بخش دیے۔ اس کے بعد نیچے آئی تو خالہ فرزانہ بھی کمرے میں قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا، تانیہ ان کے پاس بیٹھ گئی ان کے کندھے پر سر رکھ کے۔ تبھی خالہ نے قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگی۔ وہ قرآن پاک رکھنے کے لیے اٹھیں تو فرزانہ نے ان کے ہاتھ سے تانیہ نے ان کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر رکھ دیا۔ تبھی خالہ فرزانہ نے کہا بیٹا میں اتنی جلدی نہیں پڑھ سکتی، آدھا سپارہ پڑھ کر میں پورا قرآن پاک تمہارے بابا کے لیے کر دوں گی۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا خالہ میں ابھی 3 سپارے پڑھ کر آئی ہوں اور آج تو بابا کا سوئم ہوگا۔ تبھی انکل عامر کا فون آ گیا کہ وہاں پر قرآن خوانی کی جا رہی ہے۔ تبھی تانیہ نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین تھی، اس کے دل کو بالکل بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اگلے دن ہی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر یہاں پر آ گئی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے۔ افضل بھائی بھی آئے، افضل نے بھی آج تانیہ اور خالہ فرزانہ کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا۔ تبھی تانیہ کو خیال آیا کہ اب میں اٹھ کر چلتی ہوں، مجھے اوپر جا کر اپنا بیگ بھی ان پیک کرنا ہے، اس میں ابھی بھی کپڑے موجود تھے۔ تبھی تانیہ اٹھی، خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ جیسے ہی تانیہ اوپر آئی اس نے بیگ میں سے کپڑے نکال کر دوبارہ الماری میں رکھے۔ وہ اس ڈائری کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاید وہاں پر اس ڈائری کے ورقوں کے اوپر کوئی تحریر ہو جائے، مگر لاہور میں کسی ورقے کے اوپر کوئی بھی تحریر نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کو یہ راز پتہ چل سکے کہ اس کے باپ کو آخر کس نے قتل کیا تھا۔ وہ بار بار بے چینی کے ساتھ ڈائری کے سارے کاغذ پلٹنے لگ گئی، سارے صفحے پلٹتی گئی۔ تبھی ایک دم سے ایک صفحے کے اوپر کچھ تحریر سے ابھری، آؤ تانیہ ہم آ چکے ہیں، آج ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے والد کا قتل کس نے کیا ہے۔ اس اچھے اور نیک سیرت انسان کا قتل کسی اور نے نہیں، تمہارے اپنے چچا راؤ احمد علی نے کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے جب وہ وہاں پر آیا تھا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا۔ ایک شام جب تمہارے والد تیار ہو کر ریسٹورانٹ جانے لگے تھے تو ایک دم سے تمہارا چچا جو تھا راؤ احمد علی گھر میں آیا۔ تبھی اس نے آتے ساتھ سب سے پہلے سرونٹ کوارٹر کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر عبدل اور راشدہ کو یہ کہا کہ اگر تم لوگوں نے زبان کھولی تو ابھی جان سے تم لوگوں کو مار دوں گا، تم لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، ابھی کوئی بہانہ بناؤ اور چھٹی لے کر 1 رات کے لیے یہاں سے نکل جاؤ، جتنا کہا ہے اتنا یاد رکھنا، اگر ذرا بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تبھی وہ دونوں بھاگتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہوئے تمہارے والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے اور ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ تمہارے والد بہت نیک انسان تھے، انہوں نے فوراً جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں 500 روپے کا نوٹ بھی دے دیا۔ اس طرح سے وہ چلے گئے۔ تمہارے والد ابھی لان میں ٹہل ہی رہے تھے، تبھی راؤ احمد علی نے یہ کہا بھائی صاحب آپ سے کوئی بات کرنی ہے، ذرا اندر آئیں گے؟ تبھی انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جیسے ہی اندر آئے، تم لوگوں کے گھر میں ایک وراثتی کرسی تھی، ایک بڑی کرسی جس کے اوپر بیٹھ کر تمہارے والد صاحب ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ جیسے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے، تمہارے چچا ان کے سامنے بیٹھے، تمہارے والد نے پوچھا ہاں بولو احمد علی کیا بات ہے؟ تبھی احمد علی نے اپنے بریف کیس میں سے ایک فائل نکالی اور تمہارے والد صاحب کو یہ کہا ان کاغذات کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کا فائدہ، نہ بھی پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں، ان پر مجھے آپ کے دستخط چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ تبھی تمہارے والد صاحب نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا، کون سے دستخط اور یہ کون سی فائل ہے، کس چیز کے کاغذات ہیں؟ یہ سارے کاغذات زمین جائیداد کے ہیں، وہ زمینیں
جن میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ میرے سے آپ کے مرنے کا انتظار نہیں ہو رہا، اس لیے میں ساری جائیداد اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی تمہارے والد کو طیش آ گیا اور وہ یہ کہنے لگے میں ہرگز دستخط نہیں کروں گا، ویسے بھی زمینیں تمہارے قبضے میں ہی ہیں، میں نے تم سے آج تک حساب نہیں لیا، میں تو کبھی وہاں پر آیا ہی نہیں، اور ویسے بھی تم مجھے جتنے پیسے دیتے ہو میں لے لیتا ہوں، پھر تم یہ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ تبھی اس نے ریوالور نکال کر تمہارے والد صاحب کے اوپر تان دیا اور یہ کہا جتنی جلدی ہوتا ہے ان پر دستخط کر لو، ویسے بھی تم مرنے والے ہو، تمہارے بعد بھی یہ سب کچھ میرا ہوگا، تمہارا تو کوئی وارث ہے نہیں۔ تو تمہارے والد نے یہ کہا میرے 2 ورثہ ہیں، ایک میرا بیٹا محسن راؤ اور ایک، تبھی تمہارے چچا نے یہ پوچھا اور ایک دوسرا کون ہے؟ تبھی تمہارے والد نے یہ کہا یہ تمہیں میرے مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ابھی نہیں۔ تبھی ایک دم سے احمد علی نے فوراً سے پسٹل تمہارے والد کی کن پٹی پر رکھ دی اور یہ بتایا محسن راؤ کو تو بھول جاؤ، اس کو میرے آدمیوں نے جنگل سے اغوا کیا تھا اور ایسی جگہ پر پہنچایا ہے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آ سکتا، تمہارا بیٹا مر چکا ہے۔ تمہارے والد کو شدید غصہ آیا، انہوں نے تمہارے چچا کو دبوچنا چاہا، لیکن تمہارے چچا بہت چلاک اور شاطر انسان تھے، انہوں نے تمہارے والد کی کن پٹی پر پسٹل رکھا ہوا تھا اور یہ کہا کہ اگر ذرا بھی چالاکی دکھائی تو ابھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جتنی جلدی ہوتا ہے ان پر دستخط کر دو۔ تمہارے والد کو بھی جوش آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں دستخط نہیں کروں گا، میری جائیداد پر حق صرف اور صرف میرے بچوں کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے، تمہیں گولی چلانی ہے تو چلا دو۔ تبھی تمہارے لالچی چچا نے بنا کچھ سوچے سمجھے ان پر گولی چلا دی اور ان کی کن پٹی پر پسٹل دبا دیا اور ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سنبھل سکیں۔ کچھ ہی دیر میں تمہارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور تمہارا چچا جو تھا بڑے اطمینان کے ساتھ راتوں رات واپس ساون پور پہنچ گیا۔ اس طرح سے تمہارے والد صاحب کو اس نے موت کی گھاٹ اتارا۔ ابھی تانیہ یہ سب پڑھ ہی رہی تھی کہ اینڈ میں لکھا ہوا تھا ہمیں گیا وقت مت سمجھنا، ہم دوبارہ آئیں گے، اب ہم چلتے ہیں، اور لفظ سارے اپنے آپ اڑنے لگ گئے۔ تانیہ کے دل میں 100 سوال اٹھ رہے تھے، وہ جلد از جلد یہ خبر انکل عامر کو سنانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کہ آخر میں کس بات کا حوالہ دوں گی۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ سارے لفظ مجھے ایک ڈائری سے ملتے ہیں، اگر میں نے یہ بات کی تو سب یہی کہیں گے کہ اپنے باپ کی موت کا سن کر یہ لڑکی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے اور پاگل ہو گئی ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ تبھی اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس بات میں عبدل اور راشدہ کو ڈالتی ہوں، میں انکل عامر سے یہ کہوں گی کہ تفتیش میں ان کو بھی رکھا جائے، وہ اصل قاتل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تبھی تانیہ نے فوراً سے انکل عامر کے گھر کا نمبر ملایا، لیکن وہاں سے کسی نے فون ریسیو نہیں کیا، شاید انکل عامر جو تھے وہ وہیں پر گئے ہوئے تھے، ماڈل ٹاؤن گئے ہوئے تھے۔ تبھی تانیہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی، خالہ فرزانہ قالین پر بیٹھی اپنے پان بنا رہی تھیں۔ تبھی تانیہ نے آ کر یہ کہا خالہ مجھے انکل عامر سے بات کرنی ہے، اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ تبھی خالہ فرزانہ بولی عامر اس وقت ماڈل ٹاؤن ہوں گے، وہ جانے سے پہلے مجھے فون کر کے گئے تھے، آج وہاں پر سوئم تھا نا تو اس کے لیے وہ وہاں پر گئے ہوں گے۔ خالہ مجھے وہاں کا کوئی نمبر مل سکتا ہے؟ ہاں تمہیں نمبر مل سکتا ہے، اگر تم سائمہ کو فون کرو تو ان کے پاس وہاں کا نمبر ہوگا۔ جیسے ہی تانیہ نے انکل عامر کے گھر کا نمبر ملایا، 3-4 بیل بجنے کے بعد دوسری طرف سے سائمہ نے فون اٹھایا۔ تانیہ نے رسمی حال چال پوچھنے کے بعد ادھر ادھر کی کچھ باتیں کی اور پوچھا انکل عامر کہاں ہیں؟ تبھی سائمہ نے یہ کہا کہ ماموں تو ماڈل ٹاؤن گئے ہوئے ہیں تمہارے پاپا کے گھر، ابھی امی بھی تیار ہو رہی ہیں وہاں پر جانے کے لیے، ہم لوگ بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا کیا ماڈل ٹاؤن کا مجھے کوئی نمبر مل سکتا ہے؟ مجھے انکل عامر سے ارجنٹ بات کرنی ہے۔ تبھی سائمہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں ابھی نمبر دیتی ہوں، رکو میں ڈائری سے نکالتی ہوں۔ تبھی سائمہ نے کہا تم نمبر نوٹ کرو۔ تانیہ نے پاس رکھی اخبار کے اوپر وہاں کا نمبر لکھ لیا اور اس کو تھینک یو بولا۔ جیسے ہی سائمہ نے فون رکھا، تانیہ نے جھٹ سے ماڈل ٹاؤن کے نمبر پر فون کیا۔ انکل عامر نے یہ کہا کہ فون بند کرو، میں فون کرتا ہوں۔ انکل عامر نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کیا۔ اس 1 گھنٹے میں تانیہ فون کے پاس سے ہلی بھی نہیں۔ جیسے ہی فون آیا تانیہ نے کہا انکل آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تبھی انکل عامر نے کہا کہ میں ماڈل ٹاؤن والے گھر سے تمہیں فون نہیں کر سکتا تھا، تم سمجھو اس چیز کو، میں باہر آیا ہوں تم سے بات کرنے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تبھی تانیہ نے یہ کہا انکل میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، دیکھیے انکل جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ عبدل اور راشدہ کو اس تفتیش میں ضرور ڈالیں، وہ ضرور اصل قاتل کو جانتے ہیں۔ تبھی انکل عامر نے یہ کہا
پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں ان دونوں کا نام ہے۔ عبدل ابھی بھی پولیس سے سوال جواب کر رہا ہے۔ تبھی تانیہ نے کہا انکل جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ ایک اور بات کا پتہ کروائیں، کیا اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ تبھی انکل عامر نے یہ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ انکل میں جو کہہ رہی ہوں ایسا ہی کریے، اگر اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا تو اس رات یہ میاں بیوی دونوں کہاں گئے تھے، کس کے پاس تھے؟ آپ جتنی جلدی ہوتا ہے پتہ کروائیں کیونکہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تانیہ نہیں جانتی کہ اس کے دماغ میں یہ بات کون ڈال رہا تھا کہ وہ بار بار یہ بات کہہ رہی تھی۔ تبھی انکل عامر نے کہا کہ میرے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، میں ابھی پتہ کروا لوں گا کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا نہیں۔ اب تم فون بند کرو، میں رات کو 11 بجے گھر جا کر تم سے بات کروں گا۔ تبھی تانیہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ سارا دن انہی باتوں میں گزر گیا۔ تانیہ وہاں پر بیٹھ کر خالہ فرزانہ کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس دوران 1 سے 2 دفعہ وہ اپنے کمرے میں بھی گئی تھی کہ جا کر ڈائری کو کھول کر دیکھے، لیکن ان پر کوئی تحریر نہیں آئی۔ جیسے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اس نے ایک نظر پرسرار کمرے پر ڈالی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے ہینڈل کے اوپر کالے دھاگے والا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ دوبارہ سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ افضل بھی دفتر سے آ چکا تھا۔ افضل خالہ فرزانہ اور تانیہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ تبھی رات کے 11 بجے انکل عامر کا فون آیا۔ تانیہ نے فوراً سے فون اٹھایا اور کہا ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ تبھی انکل عامر نے کہا میں جانتا تھا تم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ انکل عامر نے تانیہ سے یہ کہا تمہارا شک ٹھیک تھا، عبدل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس دن وہ گھر سے نکلی ہی نہیں، تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا؟ انہوں نے بتایا ہے یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس رہے بھی تھے اور وہاں سرے سے گئے ہی نہیں۔ تانیہ نے پوچھا نہیں وہ رات کو وہیں تھے؟ اب بتائیں انکل میرا شبہ ٹھیک تھا نا؟ تانیہ نے داد چاہی۔ تمہارا شبہ بالکل ٹھیک تھا، پر میں حیران ہوں، کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ ظہر کے بعد میں نے قرآن خوانی رکھی تھی، ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ شریک ہوئے، عصر سے پہلے سوئم ختم ہو گیا تھا۔ رو احمد علی تو کل ہی اپنے خاندان کو لے کر جا چکے تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا اعتبار رو سوم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی اجنبیوں کی طرح بیٹھا رہا اور فاتح خوانی ہوتے ہی ملے بغیر نکل گیا۔ مغرب تک کوٹھی مہمانوں سے خالی ہو گئی۔ ساجدہ اور سائمہ کو بھی میں نے گھر بھیج دیا، بس کوٹھی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ عبدل اور اس کی بیوی موجود تھے جو کوٹھی کا کام سمیٹتے پھر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس لڑکے کا انتظار کر رہا تھا میں، جسے میں نے تحقیق کے لیے عبدل کی بیٹی کے گھر بھیجا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کو دیر سے بھیجا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ابھی بھیج دیں گے۔ ہاں میں نے اسے دیر سے بھیجا تھا، ایک تو سوئم کی مصروفیت تھی، دوسرا جس لڑکے کو میں نے ادھر روانہ کرنا چاہتا تھا وہ بھی سوئم کے کاموں میں مصروف تھا، وہ فارغ ہوتے ہی دھرم پور چلا گیا تھا۔ اب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کوئی 8 بجے کے قریب واپس آیا، اس نے آ کر بتایا کہ وہ بھلی چنگی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی ہڈی نہیں ٹوٹی، نہ ہی اس کے ہاتھ پر کسی قسم کی کوئی بینڈیج تھی۔ دستک دینے پر وہ خود ہی دروازے پر آئی تھی۔ لڑکے نے اسے بغور دیکھا اور بڑی چالاکی سے پوچھا تم زبیدہ ہو نا، عبدل کی بیٹی؟ اس نے کہا ہاں۔ تب لڑکے نے جیب سے 100 روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھایا، یہ لو 100 روپے تمہارے ابا نے بھیجے ہیں، کہا ہے انجیکشن خرید کر لگوا لینا ورنہ ہاتھ کی ہڈی جڑنے میں دیر لگے گی۔ ویسے یہ بتائیں آپ کی کون سے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے؟ وہ فوراً گھبرا کر بولی اللہ نہ کرے میری کسی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تبھی وہ پریشان ہو کر بولی میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں تو گھر سے کل نکلی ہی نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لڑکے نے پوچھا تمہارے ابا کا نام عبدل ہے نا؟ وہ بولی ہاں میرے بابا کا نام عبدل ہی ہے، وہ کل ہی رات تو یہاں پر رہ کر گئے ہیں۔ لڑکے نے پوچھا تو کیا تم نے فون کر انہیں نہیں بلایا؟ اس لڑکی نے جواب دیا نہیں، وہ خود آئے تھے اور آ کر مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میری یاد آ رہی تھی اس لیے مجھ سے ملنے آ گئے۔ لڑکے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے 100 روپے واپس لے کر جاؤں؟ اس لڑکی نے یہ کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی وہ پیسے جیب میں ڈال کر واپس لاہور آ گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکے نے کامیابی سے اپنا مشن پورا کیا اور وہ 100 کا نوٹ اسے بخش دیا گیا۔ اس سے یہ کہا گیا کہ ذرا عبدل کو بلا کر لاؤ۔ میں نے سوچا ذرا اس سے بھی ایک بار پوچھ لوں، پھر میں نے فون کر کے انسپیکٹر کو ساری صورتحال بتائی۔ 1 منٹ کے بعد وہ لڑکا واپس آ کے بولا عبدل تو کوٹھی میں نہیں ہے اور اس کی بیوی وہ بھی نہیں ہے۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ شاید وہ دونوں اپنے کوارٹر میں ہوں گے، تم ذرا وہاں سے بلا لاؤ۔ لڑکے نے جانے کے بعد یہ سوچا کہ عبدل کوارٹر میں ہی ہوگا۔ جیسے وہاں پر گیا اتنے میں انسپیکٹر کو میں نے فون کیا، میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ناؤچ میں آیا، یہاں فون
ابھی فون تھانے میں کر ہی رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد انسپیکٹر نے خود ہی فون کر لیا اور وہ فوراً ہی وہاں پر پہنچ گیا۔ ابھی میں ان سے اسی بات میں تھا کہ وہ لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس حد تک گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ بامشکل سے بولا، سر وہ کوارٹر میں جلدی چلیے۔ میں فوراً اس لڑکے کے ساتھ ہو لیا۔ لڑکے کی حالت اتنی قہر ہو رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں میں ہی بیٹھ گیا اور میں تیزی سے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ کوارٹر کا دروازہ چوپٹ سے کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اندر گھسا۔ اندر جا کر میں نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اس لڑکے کی حالت خراب ہونا بنتی تھی۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ انسان کی روح کانپ اٹھے۔ انکل، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ سامان سمیٹ کر بھاگ چکے ہوں، تانیہ نے پوچھا۔ نہیں تانیہ، کمرے میں ان دونوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ تیز دھار آلے سے ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں۔ فرش پر خون پھیلا ہوا تھا۔ او مائی گاڈ! تانیہ دل تھام کے رہ گئی۔ تبھی خالہ فرزانہ نے پوچھا، خیر تو ہے نا تانیہ؟ تبھی تانیہ نے کہا، خالہ ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ انکل عامر سے مخاطب ہو کر بولی، انکل یہ تو بہت برا ہوا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے قاتل آنن فانن آیا اور قتل کر کے چلا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکا، جبکہ آپ کوٹھی میں موجود تھے۔ کیا وہ لوگ چیخے چلائے نہیں؟ ان کے کوارٹر سے تو کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس لڑکے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کب اپنے کوارٹر میں گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قاتل پہلے سے ہی کوارٹر میں چھپ کر بیٹھا تھا، اور یہ واردات ایک بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوئی ہے۔ عبدل اور راشدہ کے گلے میں بہت زیادہ کپڑا تھا، جیسے ان کے منہ میں ٹھونس کر کپڑا ڈالا گیا ہو تاکہ وہ چیخ چلا نہ سکیں، اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیز دھار آلے کے ساتھ ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس فی الحال کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ بہرحال لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوائی جا چکی ہیں۔ انسپیکٹر افتخار کو میں نے اپنی تفتیش سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے بیان کی روشنی میں اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا تھا کہ راؤ شمشاد کا قتل عبدل نے کیا ہے، اور جس کے اشارے پر اس نے قتل کیا ہے، اس نے راز فاش ہونے سے بچنے کے لیے اپنے بندوں سے عبدل اور اس کی بیوی کا قتل کروا دیا تھا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا رہی ہے۔ حقائق مسخ کرنے کے لیے یہ الٹے سیدھے مفروضے قائم کیے جا رہے ہیں۔ انکل آپ کو میں بتاؤں گی، میرے بابا کا قتل میرے چچا نے کیا ہے، راؤ احمد علی نے۔ اس نے عبدل اور اس کی بیوی کو مروایا ہے تاکہ وہ پکڑے جانے پر گواہی نہ دے دیں۔ میں جانتی ہوں راؤ احمد علی کس قدر شاطر آدمی ہے۔ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اس کیس کو ختم کروانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دے گا۔ کاش عبدل زندہ رہتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لاہور آ کر راؤ احمد علی کے خلاف FIR کٹوا دوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیسے پکڑا جائے گا۔ FIR تو کسی نہ کسی طرح سے درج کی جائے گی۔ پولیس عدالت میں ثبوت کیا پیش کرے گی؟ سب سے بڑی چیز ثبوت کی ہوتی ہے۔ ثبوت کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ راؤ احمد علی نے گواہ ہی مٹا دیے ہیں۔ حالات بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے پیچیدہ ہو رہے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ جب ظالم کو پکڑنے پر آتا ہے تو پھر اس کو نست و نابود کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ راؤ احمد علی کا بھی ایک دن بھیانک انجام ہوگا، اور وہ انجام بہت جلدی ہوگا۔ تانیہ تم فکر مند نہ ہو، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب راؤ احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بس تم اپنے جذبات کو ذرا قابو میں رکھو، اور پلیز ان جذبات میں آ کر لاہور کا رخ مت کرنا، میری تم سے درخواست ہے۔ کسی بھی مصیبت کو اپنے گلے مت پڑنے دینا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ عامر نے فکر مندی سے کہا، جی انکل میں سمجھتی ہوں۔ تانیہ نے بڑے گمبھیر انداز میں کہا، دیکھو تانیہ، تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت میں حفاظت کرنی ہے۔ تم نہ رہیں تو پھر اس فرعون کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ انکل میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں ہوں۔ اگر مری بھی تو احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی۔ مجھے ابھی اپنے بھائی کی تلاش کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی زندہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس تک پہنچ جاؤں گی۔ مجھے اس بات کا پکا یقین ہے۔ میری دعا ہے اللہ تمہارے اس یقین کو تعبیر عطا کرے۔ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ محسن راؤ آ ملے۔ انکل عامر نے بڑے خلوص سے کہا، ویسے راؤ شمشاد بھی کہتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن اچانک میرے سامنے آ جائے گا۔ میرے پاپا کو تو مرتے دم تک یقین تھا، ورنہ وہ ساون پور کی جائیداد ان کے نام کر دیتے۔ قتل سے ایک دن پہلے ریسٹورانٹ میں بیٹھے وہ بہت دیر تک محسن راؤ کی باتیں کرتے رہے۔ اسی دن انہوں نے مجھے اپنی وصیت کی تفصیلات بتائی تھی۔ شاید انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لیا تھا کہ شاید انہیں کچھ ہو جائے گا۔ میرے بابا کس قدر بد نصیب تھے، وہ اپنی اولاد کا سکھ نہیں دیکھ سکے۔
ایک اولاد کو تقدیر نے ان سے جدا کر دیا اور دوسری اولاد کو خود تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے جدا کر دیا، پھر خود وقت کے ہاتھوں ہم سے جدا ہو گئے، شکست کھا گئے۔ میں کون سی خوش نصیب ہوں، در در بھٹک رہی ہوں، اپنا باپ ہوتے ہوئے دوسرے انسان کو اپنا باپ سمجھتی رہی۔ تانیہ بہت رو رہی تھی، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تبھی وہ ایک دم سے فون کو دوسری طرف رکھ کر غم میں نڈھال ہو کر رونے لگ گئی۔ تبھی خالہ فرزانہ نے فون پکڑا۔ انکل عامر نے کہا سمجھاؤ اسے، سنبھالو، بچی ہے، اس کا دل اس وقت بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تبھی خالہ فرزانہ نے کہا ٹھیک ہے عامر، میں تانیہ کو سمجھاتی ہوں، آپ صبح فون کر لیں۔ اچھا اللہ حافظ۔ خالہ فرزانہ نے فون بند کر دیا۔ تانیہ بیڈ پر اندھے منہ لیٹی رو رہی تھی اور بہت زیادہ تڑپ رہی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے بال سہلانے لگ گئیں۔ خالہ فرزانہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں اور اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھتی رہیں اور اسے بہت پیار دے رہی تھیں، لپٹ لپٹ کر اس کو اپنے ساتھ لگا رہی تھیں۔ شاید پہلی بار وہ زندگی میں اتنا روئی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اسے روتے دیکھا، انہوں نے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس کے لیے تسلی رونے سے زیادہ تسلی امیز باتوں سے اس کا دل دکھے گا۔ دل پر جو غبار ہے ایک دفعہ اگر نکل جائے گا تو شاید اس کے دل کو کچھ قرار آ جائے۔ روتے روتے وہ وہیں پر سو گئی۔ خالہ فرزانہ اپنی انگلیوں سے اس کے ریشمی بالوں کی زلفوں میں کنگھی کرتی رہیں۔ ایک تو تانیہ تم بہت حسین ہو، لیکن اس وقت رو رو کر تمہارا چہرہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہا ہے۔ خالہ فرزانہ کو تانیہ پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد تانیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر خالہ فرزانہ کی گود میں اپنا سر دے کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ جب حواس تھوڑے سے بحال ہوئے تو اسے سب یاد آ گیا کہ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا، جانے کتنی دیر تک سوئی رہی۔ بیچاری خالہ اس کی وجہ سے اس طرح ہی بیٹھی رہ گئی۔ ویسے بھی ان کو گھٹنوں کی تکلیف رہتی ہے، اس لیے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور خالہ سے یہ کہنے لگی خالہ مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ خالہ نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی کیا ہوا تانیہ، لیٹی رہو میری بیٹی، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ سے ان کی گود میں لیٹ گئی۔ اسے خود خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کی ہارن کی آوازیں افضل آیا تھا۔ اس نے جا کر گیٹ کھولا اور گاڑی اندر کر کے لاک کر کے دردانہ سے پوچھا خالہ کہاں ہیں؟ تبھی دردانہ نے کہا خالہ جاگ رہی ہیں اور تانیہ بیوی بھی ان کے پاس ہیں۔ اچھا، پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا خالہ کے کمرے میں آیا۔ تانیہ کو خالہ کی فرزانہ کی گود میں لیٹے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دروازے پر رکا اور بولا خیریت تو ہے نا، آ سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ افضل۔ خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تانیہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی کہ ایک دم سے افضل نے پوچھا تانیہ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ ایک اور بری خبر ہے۔ تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اور کون سی بری خبر رہے گی؟ راؤ احمد علی کے گھر میں جو ملازم عبدل اور راشدہ کام کرتے تھے، ان دونوں کا کسی نے گلا کاٹ کر ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ خالہ فرزانہ نے خبر سنائی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہیں تھی، انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہیں تھی، اور افضل صبح ہی جب گھر سے گیا تھا تو اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا، پھر ساری تفصیل وہ کیسے بتا سکتی تھیں؟ بس ان کی گرفتاری کے لیے جب پولیس ان کی کوشش میں تھی کہ تفتیش کی جائے تو ان کا کسی نے قتل کر دیا۔ تقریباً 1 بجے تک بیٹھے اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ افضل نے کھانا بھی یہیں کھایا تھا۔ پھر افضل نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تبھی تانیہ نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی تانیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھلا پایا۔ تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند کرتی تھی۔ دروازہ پورا کھلا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی دروازہ کھلا چھوڑ گئی ہو، اور کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے رہ گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے کرسی پر اس نے اپنے بابا کو بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ پیاری مسکراہٹ تھی۔ بابا آپ کب آئے؟ تانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی، لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا، کرسی خالی پڑی تھی۔ وہ حیران ہوگی، یہ محض اس کا وہم تھا، فریب تھا، اس کی آنکھوں کا فریب۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پہلے سے ہی جو سوچتا ہوا آ رہا ہو اور پہنچنے پر وہ سامنے آ جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ تانیہ نے ایک تصور کے لیے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا ملنے پر یہ حیرانگی میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس نے کمرے کے دروازے پر جو کچھ دیکھا تھا اس قدر حقیقی تھا کہ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی بابا آپ کب آئے؟ یہ کہتے ہی تانیہ کے بولتے ہی جیسے فسوں ٹوٹ گیا۔ اس کے مسکرائے ہوئے
بابا کا چہرہ پانی کی نظر ہو گیا اور وہ ایک دھندلی تصویر بن گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کرسی کے نزدیک پہنچی۔ اس نے گدی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ گدی پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ فوراً سے اٹھ گئی اور جا کر اپنے بیڈ کی طرف پہنچی اور وہیں پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، لائٹ جلدی چھوڑ دی اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ کس قدر روئی تھی اپنے جلے نصیب پر، اپنے بابا کے نصیبوں پر۔ کیا بابا سے میرا رونا برداشت نہیں ہوا تھا؟ وہ مجھے دیکھنے آ گئے۔ ان کے چہرے پر کیسی پیاری مسکراہٹ تھی۔ واقعی وہ میرے بابا ہی تھے نا؟ روحیں اس طرح بھی آ سکتی ہیں، اس طرح بھی کیا نظر آ سکتی ہیں؟ یہی باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ عجیب و غریب چیزوں میں دھنستی جا رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ بے خبر ہو کر سو گئی۔ وہ پھر سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے کرسی کا رخ سوئی ہوئی تانیہ کی طرف گھمایا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسے بہت محبت سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کی بہت پیاری بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی کی زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑے کشٹ بھوگے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور ایسے پیارے انداز میں سو رہی تھی۔ اس پر ان کی نظریں ہٹی نہیں رہی تھیں۔ آج وہ انہیں یاد کر کے کس قدر روئی تھی۔ ابھی تک اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لیں، پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ اگر وہ اٹھ گئی تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو جائے گی۔ وہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر آ گئے تھے، ورنہ انہیں اس منحوس دنیا سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جہاں چلے گئے تھے وہاں سکھ ہی سکھ تھا، ہر غم سے آزاد ہو گئے تھے۔ ابھی تانیہ کے کمرے میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ قریب کے درخت سے ایک الو اڑا اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز فضا میں ابھری۔ اس الو نے اس گھر کے 7 چکر لگائے۔ تانیہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے بابا کرسی سے بیٹھے سے محبت سے تکتے جا رہے تھے۔ 7 چکر لگانے کے بعد وہ الو تانیہ کے کمرے کی چھت پر آ بیٹھا۔ ایک دم تانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہے۔ وہ بری طرح سے چونکی اور فوراً سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خوف سے نہیں نکلی تھی کہ اس پرندے کی کہ کوئی پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہے۔ اس نے کمرے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا ایک بڑا سا پرندہ جو یقیناً الو تھا، اس کے بابا پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کے بابا جو کہ کرسی پر بیٹھے تھے، ان کا رخ تانیہ کی طرف تھا۔ اچانک افتادن گھبرا کر دونوں ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے اور خود کو الو سے بچا رہے تھے۔ الو اس قدر تیز تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی خود کو برقرار نہیں رکھ سکے اور کرسی پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ تبھی ایک دم گھبرا کر تانیہ چیخی نہیں۔ اس نے یہ اتنی تیز چیخ میں بولا تھا، اتنا تیزی سے وہ چیخی تھی کہ پورے کمرے میں اس کی چیخ گونج گئی۔ اس نے نہیں کہا تھا، کہتے کہتے کمرے کا منظر تبدیل ہو گیا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، نہ بابا تھے اور نہ حملہ آور الو تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کوئی بہانہ خواب دیکھا ہے یا حقیقت۔ وہ جو کچھ بھی تھا پوری بیداری میں ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھ کر جگ میں سے پانی پیا۔ اس کا حلق بہت خشک ہو چکا تھا اور دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے سونے سے پہلے اپنے بابا راؤ شمشاد علی کو کرسی پر محسوس کیا تھا، اس لیے ان کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی سوئی تھی۔ شاید وہ اس کے خواب میں تھے۔ یہ خواب تھا یا کوئی عجیب و غریب فتنہ تھا؟ لیکن آرزوؤں کے اس احساس سے تو بڑا بہانہ خواب برآمد ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہ کس قسم کا خواب تھا؟ اس الو کا اس بری طرح اس کے بابا پر حملہ کرنا اس کے کیا معنی رکھتے ہوں گے؟ پرندہ اس کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ کیا واقعی وہ الو تھا جس کا خون ہوا تھا؟ اس کے بعد وہ زخمی الو افضل کے ہاتھ سے یوں اڑ کر گیا تھا جیسے وہ زخمی ہو ہی نہ۔ یہ الو کالا چراغ نامی ایک پرسرار شخص دے کر گیا تھا، پھر دوسرے دن وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ الو تو اڑ چکا تھا، وہ خالی پنجرا لے کر گیا تھا اور اس نے کہا تھا وہ آزاد ہو گیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ وہ کون تھا اور کون آزاد ہو گیا تھا؟ کیسے آزاد ہو گیا تھا اور یہ بری بات کیوں تھی؟ لیکن وہ تو اپنی آزادی پر بہت خوش تھا، اس کا ممنون تھا۔ وہ خوش ہو کر اسے ایک ڈائری دے کر گیا تھا جو اس کی شدید خواہش تھی اس پر زندگی کے راز کھول دیتی ہے۔ تب اس کی نظر کرسی پر پڑی جو پیچھے کی جانب الٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے الٹ گئی؟ اگر وہ خواب تھا تو اس کرسی کو کس نے الٹایا؟ اس کا مطلب تھا جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ جاگتی آنکھوں سے تھا، وہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کے بابا کمرے میں موجود تھے۔
وہ کرسی پر بیٹھے تھے، شاید اسے دیکھنے آئے تھے۔ اگر وہ اسے دیکھنے آئے تھے تو اس لیے دیکھنے آئے تھے کہ آج میں بہت پریشان تھی، ان کو چین نہیں آ رہا تھا، میں یہاں تڑپ رہی تھی تو وہ وہاں تڑپ رہے تھے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا تانیہ نے سچ میں اپنے بابا کو دیکھا تھا، کیا مرنے کے بعد ان کی روح ان سے ملنے آئی تھی، کس طرح سے تانیہ اپنے بابا کو کہے گی کہ وہ واپس اس دنیا میں چلے جائیں اور اس سے ملنے نہ آئیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو سننی پڑے گی ہوش ربا ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں کل آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، جس سے یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے میں امیزنگ ناولز آن ایئر کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔